ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میرے ساتھ مل کر درود و سلام کے 4 سیغے پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے نبی، پیارے نبی، مکی مدنی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، بڑی خوشی کی بات ہے کہ جیسے کہ 1 مہینے پہلے اعلان ہوا کہ اس پارک میں دوسرا اجتماع پاک میلاد پاک منعقد کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ میں تو چند لوگ تھے، لیکن الحمدللہ دوسری مرتبہ میں اچھی خاصی تعداد ہے، اور جب تیسری مرتبہ ہوگا تو اس سے بھی کئی گنا تعداد انشاءاللہ بڑھ چکی ہوگی۔ اس طرح کی محافل کو شروعات کرنے کی وجہ پچھلے پروگرام میں بتایا گیا تھا۔ وہ چہرے بھی میرے سامنے ہیں اور آپ لوگوں کے چہرے بھی سامنے ہیں۔ الحمدللہ دل کو بڑی خوشی ہوئی۔ اگر میں یوں کہوں کہ آج کئی خوشیاں جمع ہو گئی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے فیضان مدینہ سے الحمدللہ 22 اسلامی بھائی امامت کورس کر کے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ تو سوچا تو یہی تھا کہ ان کی دستار بندی، ان کو پھول پہنانا، ان کے گلے میں ہار ڈالنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا وہی فیضان مدینہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن برکتیں صرف وہیں رہ جاتی۔ تو ہم نے سوچا کہ نہیں، یہ آپ کے پیسوں سے سارا نظام چل رہا ہے تو یہ عوام کے درمیان کیا جائے۔ تو پھر مشورہ کیا گیا اور یہ طے پایا کہ جو کوارٹروں میں اپنا میلاد پاک ہوگا اس میں ان کی دستار بندی کا معاملہ کیا جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے بیٹھے ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، بلکہ 22 اسلامی بھائی امامت کورس کر کے فارغ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ نیت ہے، کیونکہ یہ 5 مہینے کا امامت کورس ہے، ہر 5 مہینے میں ہوتا رہتا ہے، تو اگلا جو کورس کر کے اسلامی بھائی فارغ ہوں گے وہ ربیع الاول میں فارغ ہوں گے۔ تو ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ اس
کو بڑے اہتمام سے اور بڑے پیمانے پر یوں ہی باہر منائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری خوشی یہ ہے کہ آپ تمام اسلامی بھائیوں نے ساتھ دیا، ہمارے نوشاد بھائی نے کمیٹی بھی بنائی 25 اسلامی بھائیوں کی، انہوں نے حصہ لیا، یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ اور تیسری خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اسلام چچا کے بھائی بھی تشریف لائے ہیں، ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور ان سے امید بھی ہے انشاءاللہ یہ آتے رہیں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لاتے رہیں گے۔ دیکھیے یہ محفل سجانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری واہواہی ہو، آپ کی واہواہی ہو، بلکہ مقصد کیا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ مل جائے، ہمیں دین کی معلومات مل جائے، دین اسلام کا ماننے والا کیسا ہوتا ہے ہمیں ویسا بننے کا سلیقہ مل جائے۔ اور میں آپ کو ایک بزرگ کا قول بیان کرتا ہوں، میں بھی غور کروں آپ بھی غور کریں۔ وہ کہتے ہیں عاشق رسول کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان اور عاشق رسول اگر اس درجے میں آ گیا، اس پوزیشن میں آ گیا، اس حالت میں آ گیا تو جان لو کہ وہ عاشق رسول ہے، جان لو کہ وہ سچا مسلمان ہے۔ وہ کون سی حالت ہے، وہ کیا ہے؟ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ جب اس کے سامنے اللہ کے آخری نبی کا نام لیا جائے تو اس کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، جب بھی اس کے نبی کا نام لیا جائے تو اس کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ اور علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان کی نشانی پہچان یہ ہے کہ جب بھی نبی کا نام لے یا نبی کا نام سنے تو تعظیم کے طور پر اس کا دل جھک جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں غور کروں آپ غور کریں کہ جب میں اپنے نبی کا نام لیتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ میں دن بھر میں کتنی مرتبہ نام لیتا ہوں، ایک تو یہ سوال ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کیا آپ نے اپنے نبی کا 24 مرتبہ نام لیا تو کہے گا نہیں لیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، جب 24 مرتبہ ہم نے نام ہی نہیں لیا تو ہمارے دل میں ٹھنڈک کیسے محسوس ہوگی؟ اور جو عاشق ہوتا ہے جب اس کے سامنے اس کے محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کو لذت ملتی ہے۔ اور ایک عاشق کہتا ہے کہ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ بات اگرچہ کہیں بھی چل رہی ہو، وہ چاہتا یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر بات میں ہر ایک کے سامنے اپنے معشوق اپنے محبوب کی بات اور اس کا تذکرہ چھیڑ دے، تو بات میں ادھر ادھر سے کر کے وہیں لے جائے گا، ادھر ادھر سے کر کے وہیں لے جائے گا۔ تو پیارو محترم اسلامی بھائیو، ہماری یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ اجتماعات، یہ میلاد پاک منانے کا، سجانے کا، اہتمام کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمارا ہر مسلمان اس درجے تک پہنچ جائے کہ ہمارے میلاد میں شرکت کرنے والے کے سامنے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے تو اس کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ اور جیسے ہم مٹھائی کھاتے ہیں تو مٹھائی کی لذت اور میٹھا پن ہمیں محسوس ہوتا ہے نا، اگر رسگلہ کھائیں تو منہ میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے اور کافی دیر تک رہتا ہے۔ اسی طرح پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایمان کی بھی لذت ہے، ایمان کی بھی لذت ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں یا آپ مجھ سے سوال کریں کہ صاحب آپ کو ایمان لائے ہوئے مسلمان ہوئے کتنے سال ہو گئے، تو ہم یہی کہیں گے نا کہ بچپن سے مسلمان ہیں۔ اچھا بچپن سے مسلمان ہے تو کیا آپ نے ایمان کی مٹھاس چکھی ہے؟ آپ نے ایمان کی مٹھائی کھائی ہے؟ وہ ذائقہ بیان کیجئے۔ تو پیارو محترم اسلامی بھائیو،
ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کھڑے ہو کر بیان کر سکے صاحب مجھے ایمان کی لذت ملی ہے. حالانکہ ایمان کی لذت ہے، یہ مل کیوں نہیں رہی؟ تو کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ آپ دو مٹھائیاں لے لیں، ایک رس گلہ لے لیں، ایک لڈو لے لیں. اگر پہلے رس گلہ کو کھاتے ہیں اس کے بعد لڈو کو کھاتے ہیں تو لڈو کی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی. اگر پہلے لڈو کھاتے ہیں بعد میں رس گلہ کھاتے ہیں تو رس گلے کی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی، سمجھ ہی میں نہیں آئے گی، ایسا لگے گا کہ رس گلہ پھیکا ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اس لیے نہیں ملتی کہ ہم نے دنیا کی مٹھاس کا رس گلہ کھایا ہوا ہے. تو یہ ایمان کی لذت مل ہی نہیں رہی. تو رس گلہ کھانے کے بعد لڈو کھاؤ تو لڈو کا ذائقہ پتہ نہیں چلتا، مٹھاس پتہ نہیں چلتی. اگر لڈو کھاؤ اس کے بعد رس گلہ کھاؤ تو رس گلہ کی مٹھاس پتہ نہیں چلتی. اگر رس گلہ اور لڈو دونوں کی مٹھاس کا پتہ کرنا ہے تو پیارے اسلام بھائیو آپ کو کم سے کم 20 منٹ رکنا پڑے گا. رس گلہ کھا لیا، پانی پی لیا، 20 منٹ رک جائیے، اس کے بعد لڈو کھائیے، اب آپ کو مٹھاس محسوس ہوگی نا، کیونکہ وقفہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب تم نے دنیا کی مٹھائی کھا لی تو مٹھائی دنیا کی کھانے کے بعد دنیا کی مٹھاس تمہارے منہ میں موجود ہے. تو ایمان کی مٹھاس کیسے ملے گی؟ اگر ایمان کی مٹھاس چاہیے تو دنیا سے تھوڑا کنارہ کش ہو جاؤ، دنیا سے ہٹ جاؤ. جس طرح رس گلہ کھانے کے بعد 20 منٹ آپ رکے تھے اور پھر لڈو کھایا تھا تو اس کی مٹھاس معلوم ہوئی تھی. تو دین کی، ایمان کی، اسلام کی مٹھاس چاہتے ہیں تو دنیا سے تھوڑا سے ہٹ جائیے، پھر آپ کو ایمان کی لذت ملے گی. پیارے اسلامی بھائیوں لیکن ہم تو دنیا سے ہٹنے سے رہیں، دنیا سے ہٹ کے جائیں گے کہاں؟ دنیا سے الگ ہو کر جائیں گے کہاں؟ تو پیارے و محترم اسلامی بھائی جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ میلاد ہی وہ 20 منٹ ہے کہ یہ 20 منٹ آپ رکیں گے، میلاد پاک میں آتے رہیں گے، انشاءاللہ ایمان کی لذت ملنے لگے گی، ایمان کی مٹھاس ملنے لگے گی. تو نیت کیجئے انشاءاللہ ہم میلاد شریف میں شرکت کرتے رہیں گے. تو نام تو میں بھول گیا ہوں، یامین بھائی. یامین بھائی بھی اب جہاں جہاں پروگرام ہوں گے، ہم نے نگلے میں 4 پروگرام شروع کیے ہیں، تو اس سال کا آخری پروگرام ہمارا ہوگا ایک مینارہ مسجد کے سامنے، اور یہ ہوگا پرسوں. اور پرسوں کیا ہے؟ شب برات ہے. شب برات میں 500 کرسیوں کا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے. وہ 500 کرسیاں بھر جانی چاہیے انشاءاللہ. خود بھی آنا ہے، دوسروں کو بھی لانا ہے. اور یہ بڑی رات ہے، بڑی رات ہے. اور یہ شب برات ہے کیا؟ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شب برات ہے کیا. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور دیگر نبیوں کی امت. ان کا عالم یہ تھا کہ جب وہ گناہ کرتے تھے تو ان پر عذاب آ جایا کرتا تھا. کوئی گناہ کرتا تھا تو تھوڑا توجہ سے سنیے، گناہ ہو جاتا تھا تو کیا آ جاتا تھا؟ اللہ کی جانب سے عذاب، آندھی کا عذاب، پتھر برسنے کا عذاب، طرح طرح کے عذاب. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو گناہ کرتا تھا صبح اس کے دروازے پر لکھ جاتا تھا کہ یہ بندہ یہ گناہ کرنے والا ہے. کسی نے چوری کی تو چھپا نہیں سکتا تھا وہ، کیونکہ اس کے دروازے پر لکھ جاتا تھا کہ یہ چور ہے. اگر کسی نے جوا کھیلا تو اس کے دروازے پر لکھ جاتا تھا کہ یہ جواری ہے. اگر کسی نے شراب پی تو اس کے دروازے پر لکھ جاتا تھا خود بخود کہ یہ شراب پینے والا ہے. پیارے اسلامی بھائیو، بنی اسرائیل کا تو عالم یہ تھا کہ جب گناہ کرتے تھے تو عذاب آ جاتا تھا. اور سرکار کی امت میں ہم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا شرف عطا فرمایا کہ جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ شب برات دے دیتا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ شب قدر دے دیتا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ شب عید الفطر عطا کر دیتا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے شب عاشورہ دے دیتا ہے. یعنی بندہ گناہ کر
وہاں عذاب دیکھیں. اور اس امت کا خاصہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت آتی ہے. تو توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا، توبہ کر لو معاف کر دوں گا، توبہ کر لو معاف کر دوں گا. تو انہی راتوں میں سے ایک رات پرسوں کی رات ہے کہ اس رات ایک گناہگار کو نہیں بخشا جاتا، دو کو نہیں بخشا جاتا، 10 50 100 1000 لاکھ کروڑ نہیں، بلکہ ہمارے نبی آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کو اللہ تعالیٰ اتنے گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے جتنی بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں. اور بزرگان دین فرماتے ہیں بنی کلب یہ قبیلے کا نام ہے. عرب میں یہ ایسا قبیلہ تھا کہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا. آپ دیکھو ایک بکری کے جسم میں کتنے بال ہوں گے، کوئی گن پائے گا؟ میں کہوں 1 لاکھ ہوں گے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں 1 لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں اربوں خربوں ہوں گے. جب ایک بکری کے جسم کے بال چلو ہم 1 لاکھ مان لیتے ہیں اور وہ قبیلہ لاکھوں لاکھ بکریاں پالتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر گناہگاروں کو بخشتا ہے. تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو کیا ہم اللہ کی مغفرت نہیں لیں گے؟ لیں گے انشاءاللہ. اپنی مغفرت کروائیں گے، اپنی بخشش کروائیں گے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کا نام کیا رکھا؟ شب برات. شب مانے رات، برات مانے چھٹکارے کی رات. کس سے؟ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کی رات. پیارا محترم اسلام بھائیو بتائیے کون جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے؟ سب بچنا چاہتے ہیں نا؟ انشاءاللہ بچیں گے. تو اس محفل میں شرکت کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جہاں تو اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے، بخش دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ان میں ہمارا بھی نام لکھ لے. لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو ایک بات بتائیے، آپ کو پیاس لگی ہے، کیا لگی ہے؟ تیزی کی پیاس لگی ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو آپ کا انتقال ہو جائے. میرے پاس پانی ہے، آپ نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے آپ کو پانی دے دیا. اب آپ نے کیا کیا کہ وہ پانی پیا نہیں بلکہ وہ پانی زمین پہ ڈال دیا. بتائیے آپ کو کوئی عقل مند کہے گا؟ نہیں کہے گا نا. تو پھر کیا کہے گا کہ خواہ اپنی جان گنوا رہا ہے. پیارے اسلام بھائیو جس کو پیاس لگی ہو، پیاس سے مر رہا ہو، اس کو پانی دیا گیا لیکن اس نے زمین پہ انڈیل دیا، ضائع کر دیا، پیا نہیں، تو وہ آدمی کیا ہے؟ پاگل. اب بتائیے میں آپ سے فیصلہ لوں گا کہ یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے. اگر کوئی اس رات دنیا کی آگ جلائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ سمجھ گئے ہوں گے. یعنی اس رات تو اللہ کی بارگاہ میں آگ سے چھٹکارا مانگنے کی رات ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ پٹاخے اپنے گھر میں جا کے بچوں سے پھوڑواتے ہیں. تو اس اجتماع پاک رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم نیت کریں کہ پورے نغلے کی جو ہم بات نہیں کرتے لیکن ہمارے اس کوارٹروں میں انشاءاللہ اس سال شب برات میں ایک پٹاخہ بھی نہیں پھوڑا جائے گا. ایک پٹاخہ بھی نہیں پھوڑا جائے گا انشاءاللہ. میں نیت کر لوں گا کہ میں جب وہ ٹھان لیا کہ اب میں نے چھڑانا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ناراضی والا کام ہے. اور معلوم ہے پٹاخہ چھڑانا اور بنانا کس کا کام ہے؟ یہ نمرود کا کام ہے. اور یہ پٹاخہ کس لیے بنایا گیا؟ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. بتائیے ہمارے نبی کے دشمن نے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ پٹاخہ بنایا، اور آج ہم نبیوں کا نام لینے والے اسی پٹاخے کو، نبی کی دشمن کے بنائے ہوئے پٹاخے کو استعمال کرتے ہیں. پیارے اسلام بھائیو نیت کیجئے انشاءاللہ اس مرتبہ اس سال سے انشاءاللہ اب ہمارے بس میں پٹاخہ نہیں پھوٹے گا. دیکھو
بابو مجھے پٹاخہ پھوڑنا ہے، مجھے پٹاخے کے لیے پیسہ دو. لیکن پیارے اسلام بھائیو، ہم کیا سمجھا نہیں سکتے کہ نہیں نہیں بیٹا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ غیروں کا کام ہے، یہ ہمارے نبی کے دشمنوں نے بنائے تھے اور ہمارے نبی کو تکلیف دینے کے لیے پھوڑے تھے. ہم اپنے نبی کے عاشق ہیں، انشاءاللہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اور پیارا محترم اسلام بھائیو، آپ کے یہاں ہوتا بھی ہوگا، اگر نہ ہوتا ہو تو کیجئے کہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلائی جاتی ہے. آپ بہترین سے بہترین کھانا بنائیں گھر میں اور بچوں کو کھلائیں. اور ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو سکے تو سیرت بتائیے کہ ہم ان کی فاتحہ کیوں دلواتے ہیں. لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے ہمارے نبی علیہ السلام کے دانت مبارک ایک جنگ میں شہید ہو گئے تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس لیے اپنا دانت توڑ لیا کہ جب سرکار کے میرے نبی کے دانت ٹوٹ گئے ہیں تو میں دانت رکھ کے کیا کروں گا. آپ نے ایک دانت توڑا. پھر خیال آیا پتہ نہیں سرکار کا کون سا دانت ٹوٹا ہوگا. عشق دیکھو، ایسا عشق اگر ہمارے اندر بھی ہو جائے نا تو پھر تو بات ہی نرالی ہے. ایک دانت توڑا، توڑنے کے بعد خیال آیا پتہ نہیں کون سا دانت شہید ہوا ہو، لہذا دوسرا توڑا، تیسرا توڑا، یہاں تک کہ اپنے منہ کے سارے دانت توڑ لیے. دانت توڑنا پیارے اسلام بھائیو معمولی کام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشق اولیاء ہیں. نا نا، عاشق کیسے بنتا ہے؟ شاعر کہتا ہے عاشق عاشق ہر کوئی کہتا، عاشق بنتا مر کے، جی کے نہیں بنتا، مرنا پڑتا ہے. جان کی قربانی، دانت کی قربانی، جسم کی قربانی، مال کی قربانی دینا پڑتا ہے. عاشق عاشق ہر کوئی بنتا، پر عاشق بنتا مر کے. زہر کا پیالہ کوئی نہیں پیتا، پر عاشق پیتا بھر کے. وہ تو کہتا ہے لاؤ عشق میں مجھے پورے کا پورا ڈرم ہی زہر کا پلا دو، وہ پی جاتا ہے. اور ہم جو عاشق نہیں ہوتا اور یہ زہر ہے میں تو مر جاؤں گا، وہ عاشق کہتا ہے نہیں نہیں مجھے موت کی کیا خبر، موت آنی ہے ابھی آ جائے، میں تو عشق میں مغرور ہوں، میں تو معمور ہوں، بس مجھے اپنا محبوب چاہیے. تو پیارا محترم اسلام بھائیو، ویسے کرنی نے نبی کے عشق میں اپنے سارے دانت توڑ لیے. اور جب دانت توڑ لیے تو اب روٹی تو کھا نہیں سکتے، کوئی ملائم چیز چاہیے نا، تو لہٰذا ان کے لیے حلوہ بنایا گیا، ملائم ملائم حلوہ بنایا گیا. وہی رواج آج مسلمانوں میں رائج ہے کہ شب برات میں حلوہ میں فاتحہ دلائی جاتی ہے. تو آپ گاجر کا حلوہ بنائیں، سوجی کا حلوہ بنائیں، خوب میوہ ڈالیں، بچوں کو خوب کھلائیں. لیکن پیارے اسلام بھائیو، پٹاخے کی جانب ہمیں نہیں آنا، نہ اپنے بچوں کو ذہن دینا ہے اور نہ ہی خود پٹاخے کے قریب آنا ہے. انشاءاللہ یہ انقلاب برپا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ دل سے دعائیں نکلیں گی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پورے نگلے میں ایک پٹاخہ نہ پھوٹے. پرسوں جمعہ کے دن میں نے احمد رضا مسجد میں اعلان کیا، الحمدللہ اسلام بھائیوں نے نیت کی، آپ بھی نیت کر لیں، کیونکہ دیکھیے فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر ہم اور آپ مان گئے نا تو انشاءاللہ یہ پورا نگلہ مان جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ مجھ سے ہیں، آپ سے دوسرے لوگ ہیں، ان سے تیسرے لوگ ہیں. جب ایک دوسرے کو منع کریں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے، انشاءاللہ یہ بات پورے نگلے میں پہنچ جائے گی. تو جب لوگ دیکھیں گے کہ یار کوارٹروں میں نہیں پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، حالانکہ یہاں تو بہت زیادہ پھوٹ رہے تھے پچھلے سال، تو کہیں گے یار لگتا ہے کہ غلط ہے. پیارے اور محترم اسلام بھائیو، نیت کیجئے اور زوردار انشاءاللہ کے نعرہ لگائیے کہ انشاءاللہ اس سال پٹاخہ نہیں پھوڑیں گے، اس سال پٹاخہ نہیں پھوڑیں گے. پھوڑنے والوں کو منائیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر منع کریں گے کہ نہیں صاحب یہ دشمنوں کا کام ہے، عاشقوں کا کام نہیں ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ایک تو عاشق نبی کا ہوتا ہے اور ایک عاشق نبی کے عاشقوں کا ہوتا ہے. اور ہم الحمدللہ نبی کے عاشقوں کے عاشق بھی ہیں اور نبی کے بھی عاشق ہیں. یعنی صحابہ کے
میں بھی ہم عاشق ہیں۔ اور دعوت اسلامی میں یہ نعرہ دیا جاتا ہے بچے بچے کو کہ ہمارے سارے صحابہ جنتی ہیں، کیونکہ جنہوں نے سرکار علیہ السلام کا چہرہ رخ زیبا دیکھا وہ کیا ہے؟ جنتی ہے، جنتی ہے۔ اور دعوت اسلامی کا ہم نعرہ لگائیں گے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ ہمارے بچے اسلام بھائی پڑھتے ہیں فیضان مدینہ میں، یہ آپ کو نعرہ سنائیں گے کہ ایسا عشق ہمارے اندر ہونا چاہیے، یعنی بچے بچے کو یہ نعرہ بھی پتہ ہونا چاہیے اور ایسا اخلاص، ایسا عشق ہر اسلامی بھائی، ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، معاویہ اور علی جنتی جنتی، حسن بھی، حسین بھی جنتی جنتی، حضرت معاویہ 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 بھی جنتی جنتی، حضرت سفیان 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 بھی جنتی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، ان کے صدقے ہم سبھی جنتی جنتی، انشاءاللہ ان کے صدقے ہم سب بھی جنتی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شب برات میں جہاں اتنے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے، ان میں سے وہ کون سے بد نصیب ہیں جن کو نہیں بخشا جاتا؟ اللہ تعالیٰ سب کو بخش رہا ہوتا ہے، سب کی مغفرت فرما رہا ہوتا ہے، لیکن پیارے اسلام بھائیوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت اس رات یعنی شب برات نہیں ہوتی۔ آئیے وہ سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اگر ہمارے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے تو اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں کتنا بڑا خسارہ ہے اگر اعلان ہو کہ صاحب ہر ایک کو 1 لاکھ روپے ملے گا، لیکن جس کے اندر یہ برائیاں ہوں گی اس کو نہیں ملے گا۔ تو پیارے اسلام بھائیوں ہماری یہی تمنا ہوگی کہ صاحب ہم یہ برائی نہیں کرتے، لاؤ ہمیں بھی 1 لاکھ دو۔ تو 1 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ یہ روپیہ کیا چیز ہے؟ اصل میں تو سعادت مندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ یہ دنیا تو 50-60 سال کے بعد ختم ہو جانی ہے، قبر میں پہنچ جانا ہے، لیکن جنت کی زندگی ہمیشہ رہے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ روایتوں میں آیا کہ اس رات یعنی شب برات 6 لوگوں کو نہیں بخشا جاتا۔ نمبر 1 شراب پینے والا، استغفراللہ استغفراللہ، شراب پینے والا پیارے اسلام بھائیو اس رات نہیں بخشا جاتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کوئی زندگی میں پیا ہو تو اس سے توبہ کر لے، توبہ کر لے، یا اللہ میں اب نہیں پیوں گا۔ اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب جنت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جنت کلام کر یعنی بول، تو جنت نے کہا اے اللہ جو شخص مجھ میں داخل ہوگا وہ خوش نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جنت میں تجھ میں ان لوگوں کو داخل نہیں کروں گا جو شراب پینے والے ہوں گے۔ پیارے اسلامیوں کتنی محروم کی بات، ہم روئیں جو شراب پیتا ہے، بیئر کے نام پر، ڈرنک کے نام پر، غم بھلانے کے نام پر، صاحب مجھے بہت ٹینشن ہے میں ٹینشن کو دور کرنے کے لیے پیتا ہوں۔ نہ پیارے اسلام بھائیو یہ ناپاک چیز ہے، حرام ہے، جنت سے محروم کر دینے والی چیز ہے۔ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اے جنت میں تجھ پہ شراب پینے والے کو داخل نہیں کروں گا، تو اس سے مراد وہ شرابی نہیں ہے جو لگاتار پیتا رہتا ہے عادت کے طور پر، بلکہ وہ مراد ہے کہ جب اسے شراب ملے تو پی لے، شادیوں میں مل جائے تو پی لے، اس کی عادت نہیں ہے پینا، لیکن جب 2-4 دوستوں میں ہوتا ہے وہ پی رہے ہوتے تھا میں بھی یہ بھوت پیتا ہوں۔
اور پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ناک کہاں رکھی ہے؟ منہ کے اوپر رکھی ہے نا، اور ناک سے کیا پتہ لگتا ہے؟ خوشبو ہے، بدبو ہے۔ اللہ تعالیٰ ناک کو منہ کے اوپر کیوں رکھا؟ کان کے پاس رکھ دیتا، کان کو منہ کے اوپر رکھ دیتا؟ نہیں، علماء فرماتے ہیں ناک کو منہ کے اوپر رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ جو چیز کھائے پیے تو یہ ناک بتا دے کہ کھانے والی چیز ہے کہ پینے والی چیز ہے کہ پھینکنے والی چیز ہے۔ تو یہ ناک بتائے گی کہ سڑی ہوئی ہے کہ اچھی ہے، بدبودار ہے کہ خوشبودار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناک پیدا ہی اس لیے کیا اور رکھا ہی منہ کے اوپر اس لیے تاکہ بدبودار چیزوں کا پتہ چل جائے۔ لیکن شرابی کیا کرتا ہے؟ اس ناک کی بھی نہیں سنتا، ناک کی بھی نہیں سنتا اور شراب کو گھٹگھٹا جاتا ہے۔ حالانکہ جو فطرت والے ہوتے ہیں ان کو شراب، اگر شرابی گزر بھی جانا تو وہ بتا دے گا یار بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ تو شراب نہ پینے والا دیکھو بدبو کہہ رہا ہے لیکن وہ گھٹا گھٹ پیتا چلا جاتا ہے۔ تو نمبر ایک، شرابی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ نمبر دو، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ پیارے اسلام بھائی، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے ابھی معافی مانگ لیں، اگر انتقال کر گئے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو قیامت کے دن مجھ سے راضی کر دے، ورنہ معاملہ بہت سخت ہے، معاملہ بہت سخت ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے عیون الحکایات، اس میں انہوں نے ایک لمبی حکایت بیان کی ہے، وہ بیان نہیں کروں گا لیکن دو لفظ اس کے سن لیجئے کہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جو اپنے ماں یا باپ کو زندہ مار ڈالے گا کم سے کم ایک دن اور ایک رات جہنم میں ضرور جائے گا، اگرچہ وہ ولی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ پیارے اسلام بھائی ذرا تھوڑا سے پیچھے جائیے، اور جو اسلام بھائی بال بچے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی کہ ماں اور باپ کی نعمت کیا ہے۔ ایک باپ تھا، اپنے بیٹے سے کہنے لگا، اس لیے کہا کہ کھڑکی میں کبوتر آ گیا تھا، کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا کبوتر ہے۔ بیٹا نے جب کہا تو باپ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر باپ کہتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے ابو جان یہ کبوتر ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد باپ پھر کہتا ہے بیٹا دیکھ یہ کیا ہے؟ اب 2 مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ میں اس کو غصہ آ گیا، ابو جان کہا نا کبوتر ہے کبوتر ہے کبوتر ہے۔ باپ نے سنا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر والد کہتا ہے بیٹا دیکھو یہ کیا ہے؟ اب وہ بیٹا بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا تو آپ پاگل ہیں یا تو میں پاگل ہوں، یا تو آپ پاگل ہیں یا تو، اور جو کہنا تھا جو ہمارے معاشرے میں آج کل چل رہا ہے، گالی تک معاذ اللہ دینے سے گریز نہیں کرتے، گالی، اس نے بھی ویسا ہی برتاؤ کیا۔ باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اندر کمرے کی الماری کا دروازہ کھولا اور ایک ڈائری لایا اور پڑھنے لگا۔ بیٹے نے جب دیکھا کہ باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں تو اس کو سمجھ آئے گی، لگتا ہے والد صاحب کا دل دکھ گیا ہے۔ پاس آیا، کہا ابو جان کہ آپ کا دل دکھ گیا ہے؟ باپ نے کہا بیٹا دل تو دکھا ہے لیکن یہ کتاب میں تھوڑا سے پڑھو یہ کیا لکھا ہے۔ اس کتاب میں لکھا تھا اس باپ نے اپنے بچے، جب یہ لڑکا اس کا چھوٹا تھا، اس کی یادگار لکھ دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ اس ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کے 25 سوالات کرنے پر ویسے ہی مسکرا کر جواب دیا۔
یعنی بچپن میں اس بیٹے نے اپنے باپ سے ایک ہی چیز کے بارے میں 25 مرتبہ سوال کیا اور باپ نے ہر مرتبہ مسکرا کر جواب دیا، اور جب یہ بیٹا بڑا ہو گیا تو تیسری مرتبہ سوال کرنے پر اس کے تیور بدل گئے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایسا نہ کریں۔ تو والدین کو جو ستانے والا ہے، والدین کو ڈانٹنے والا ہے، دھمکانے والا ہے، مارنے والا ہے، گالی دینے والا ہے، وہ اس رات نہیں بخشا جاتا۔ نمبر 3، بدکاری کرنے والا، زنا کرنے والا، وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ اور نمبر 4، رشتہ توڑنے والا، اپنے رشتہ داروں سے خواہ لڑائی کر لینے والا، زمین کے متعلق، پیسوں کے متعلق یا کسی اور معاملے کی وجہ سے لڑائی کرنے والا، رشتہ توڑ دینے والا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ اتنی لڑائی کرتے ہیں اب کہہ دیتے ہیں کہ نہ تم میری موت میں آئے گا نہ میں تیری موت میں آؤں گا، حالانکہ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ تو اس رات رشتہ توڑنے والا بھی نہیں بخشا جاتا۔ نمبر 5، تصویر بنانے والا، وہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ نمبر 6، چغلی کرنے والا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ شب برات عام رات نہیں ہے، اس کو سو کر نہیں گزارنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ شب برات ہی میں اعمال تقسیم ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اب 1 سال تک کیا کرے گا، کتنی روزی پائے گا، کیا کام کرے گا، اس کے اوپر کتنی مصیبتیں آئیں گی، کتنی راحتیں ملیں گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ بہت نازک رات ہے، کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے، کس کے بارے میں کیا فیصلہ کر دیا جائے، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ لیکن آپ سوچئے کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے، ہم اس کی تابعداری میں لگے ہیں، فرما برداری میں لگے ہیں، اس کو خوش کرنے میں لگے ہیں، تو بتائیے وہ ہمارے لیے کچھ برا چاہے گا؟ کوئی منتری ہو، ہم اس کو مٹھائی کا ڈبہ دیں، اس کا کام کر دیں، تو بتائیے اگر جب ہمارا کام اٹکے گا تو وہ کام آئے گا نا، سگنیچر کرے گا نا ترنت۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی، ہمیں جیل میں کوئی بند کر دے گا تو وہ چھڑانے آئے گا نا، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے اور اس کا ہم کام کرنے والے ہیں۔ تو آپ بتائیے، یہ شب برات میں جب نام اعمال تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں اور رات بھر جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تو بتائیے اللہ پاک ہماری قسمت میں کیا لکھے گا؟ یہ بندہ میری عبادت کر رہا ہے، اے فرشتوں اس کے کاروبار کو چمکا دو، اس کے گھر میں پریشانی ہے دور کر دو، اس کو بیماری ہے اس کو شفا دے دو، اس کو یہ ٹینشن ہے ٹینشن دور کر دو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی رات بھر عبادت کریں گے۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ یہ شب برات عبادت میں گزاریں گے۔ تو اسی لیے ہم نے اجتماع پاک رکھا ہے، اجتماع میں شرکت کیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ فیضان مدینہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھائی جائے گی۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور جو پڑھ لیے ہیں تو ان کو اور پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ اے میرے چچا، ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھو، اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھو، ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں سنو ضرور 1 مرتبہ پڑھو۔ یہ وہ نماز ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی ماحول، دینی ماحول سے ہم جڑے رہیں گے، انشاءاللہ سال میں کئی مرتبہ یہ نماز پڑھائی جاتی ہے۔ ابھی شب برات میں پڑھائی جائے گی، پھر رمضان کی 27ویں تاریخ شب قدر کو بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس طرح دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سال میں 2 مرتبہ تو ہمیں پڑھنے کا موقع مل ہی جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور ایک نسخہ بھی سماعت فرمائیے، جو چاہتے ہیں کہ میں سال بھر تک جادو سے بچا رہا ہوں، کوئی مجھ پر جادو نہ کر پائے، تو جی ہاں، اس کا نسخہ بھی اسی شب برات میں ہے۔ امیر علیہ سنت اپنی کتاب آقا کا مہینہ میں لکھتے ہیں کہ اس شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو مغرب کی نماز سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے
بیری کے 7 پتے پانی میں ابال کر اس پانی سے غسل کرے گا تو سال بھر تک جادو سے بچا رہے گا۔ تو اس میں ہر آدمی کے لیے 7 پتے اور الگ الگ ابالنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں 5 لوگ ہیں تو 35 پتے لیا اور ایک ہی پتیلی میں ڈال دیا، ابال لیا اور اس سے نہا لیا۔ نہیں، ہر آدمی کے لیے 7 پتی اور ہر آدمی کے لیے الگ پانی ابالنا ہے۔ تو آپ 250 گرام پانی لیں، 7 پتے ڈال دیں، اس کو کھولا لیں، پھر ایک بالٹی میں پانی سادہ بھریں اور وہ 250 گرام ابالا ہوا پانی اس بالٹی میں ڈال دیں اور نہا لیں۔ انشاءاللہ سال بھر تک جادو سے بچے رہیں گے۔ اچھا، ایک نسخہ میں اب ایسا بتانے والا ہوں کہ انشاءاللہ سال بھر تک روزی میں برکت ہوگی۔ کون کون چاہتا ہے کہ میرے روزی میں سال بھر تک برکت ہوتی رہے؟ اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ سال بھر کسی کا محتاج نہیں رہے گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ تیسرا، سال بھر انشاءاللہ اس کی زندگی خیر و عافیت کے ساتھ گزرے گی۔ یہ تینوں فضیلت کون کون حاصل کرے گا؟ اگر میں کہوں کہ یہ تینوں فضیلت آپ کو بتاؤں گا کہ ان چیزوں سے مل جائیں گی تو کون کون مجھے 100 روپے دے گا؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، لگتا ہے کہ 2-3 ہزار روپے میرے بن جائیں گے۔ تو خیر، آپ نیت کر لیجئے انشاءاللہ ہماری جو نوشاد بھائی کمیٹی بنانے والے ہیں اس کمیٹی میں آپ شرکت کریں۔ اور ہمارے نوشاد بھائی کی خواہش یہ بھی ہے کہ کمیٹی میں ابھی اسلام بھائی دیکھیے اس طرح کے بلّہ لگائے ہیں، تو اس طرح کا بلّہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جیسے اسکول میں بچے ڈال کے نہیں جاتے آئی کارڈ، وہ آئی ڈی کارڈ ہوگا، اس میں لکھا ہوگا علاقے کا نام اور میلادی کمیٹی اور اس علاقے کا نام اور اس اسلامی بھائی کا نام لکھا ہوگا۔ اب اس کے بنوانے میں تو ہمیں 4 کمیٹی بنانا ہے، ایک یہاں بنانا ہے، ایک محبوب پارک میں بنانا ہے، ایک مینارہ والی میں بنانا ہے اور ایک F1 میں بنانا ہے۔ تو ہمارے نوشاد بھائی 25 لوگوں کا کہہ رہے تھے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ 63 لوگوں کو بنائیں گے، کیونکہ جب یہ ہماری کمیٹی کے ہوں گے تو یہ 63 تو آئیں گے ہی آئیں گے، مزید اگر ایک کو لے آئے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 126 ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ سنا کر آ جائیں گے، تو اس طرح 200 کی تعداد تو کہیں جانی ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ سے فیس لی جائے گی، نہیں، جو آپ دینا چاہیں، کیونکہ یہ پروگرام جو ہوتا ہے تو کم سے کم 5 سے 6 ہزار روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ تو زیادہ خرچ ہوا ہوگا، لیکن ہم نارمل کریں گے تو 5 سے 6 ہزار۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر ان 25 یا 50 اسلامی بھائیوں میں سے اگر 10 لوگوں نے بھی 500 روپے دے دیے تو کتنے روپے ہو گئے؟ 5000۔ مہینے میں 500 روپے دینا ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہماری محفل چلتی رہے گی، میلاد پاک چلتا رہے گا۔ تو وہ آئی کارڈ بنانا ہے تو وہ آئی کارڈ بنانے کے لیے کم سے کم 3-4 ہزار روپے لگے گا۔ تو کوئی اسلامی بھائی نیت کر لے، انشاءاللہ میں بنواؤں گا آئی کارڈ۔ کوئی ہے آپ میں سے کہ 63 آئی کارڈ یہاں کے لیے انشاءاللہ میں بنواؤں گا؟ چلیے، کوئی نہیں ہے۔ خرچ لمبا نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی دل میں تو نیت کیے ہوں گے، اگر سب نہیں بنا سکتے تو کچھ 10, 20 روپیہ، اور یہ آپ ہی لوگوں کو پہننا ہے۔ جب یہ محفل ہوگی تو انشاءاللہ آپ پہنیں گے، لیکن جو عید بعد ہمارا پروگرام ہوگا اس میں آپ کو پہنایا جائے گا۔ ہمارے نوشاد بھائی سب کو نام پکار کے پہنائیں گے، پھر آپ کو خود پہن کے آنا ہے۔ تو یہ وظیفہ سال بھر تک آپ کہ روزی میں برکت ہوگی، سال بھر تک انشاءاللہ آپ کی زندگی خوش اور خرم گزرے گی، اور سال بھر تک کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اس کے وظیفے کے لیے آپ کو منگل کے دن کے بعد جو مغرب کی نماز آئے گی نا، وہ مغرب کی نماز یا تو آپ فیضان مدینہ میں پڑھ لیجئے گا یا احمد رضا مسجد میں پڑھ لیجئے گا۔ وہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت کی برکت سے آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے سال بھر۔ اگلی 2 رکعت پڑھنے کی برکت سے آپ کے روزی میں برکت ہوگی،
اور تیسری 2 رکعت پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ سال بھر آپ کی زندگی خیر و عافیت سے گزرے گی۔ یہ 6 رکعت نفل احمد رضا مسجد میں ہمارے امام صاحب پڑھائیں گے اور اس مسجد فیضان مدینہ میں بھی انشاءاللہ پڑھائی جائے گی۔ تو آپ ایسا سماں باندھ لیں، خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ پیارے اسلام بھائیو ہر کوئی چاہتا ہے، ہر مسلمان پریشان ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشی سے گزرے، اچھے سے گزرے، لیکن کیا کریں، حالات سے مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے نا۔ تو جب ہم یہ 6 نمازیں پڑھیں گے اور بزرگان دین نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ضرور اس کی یہ فضیلت ملیں گی، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ نماز خود بھی پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے، جو بڑے اسلامی بھائی ان کو لائیں، بچوں کو نہ لائیں پیارے اسلامی بھائی، ورنہ پھر دقت ہو جاتی ہے مسجد میں۔ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی نوشاد بھائی کو یہ اعلان اعلان یہی ہے کہ اس میں انشاءاللہ اپنے یہاں پر